الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کائنات کے تاجدار رحمت للعالمین شفیع المذنبین ساری کائنات کے امام رہبر مقتدیٰ پیشوا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر حضرات، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بیان عام احباب کے لیے ایک انتہائی منفرد قسم کا مضمون بیان کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر ثلاثیات کی کیا حیثیت ہے۔ ثلاثیات کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر کن کن تین چیزوں کو، تین احباب کو، تین مقامات کو پسند فرمایا ہے، اور کن کن تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس موضوع کو بیان کرنے سے انسان کے علم میں بہت سارا اضافہ بھی ہوتا ہے، بہت سارے نئے مسائل جو انسان نے پہلے نہیں سنے ہوتے وہ اس کی وجہ سے بھی انسان کو سننے کا موقع میسر آتا ہے۔ ایک ہی موضوع بیان کرنا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مختلف قسم کی باتیں سننے سے بھی انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تین کے عدد کے بارے میں سب سے پہلے جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ جب جناب سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو معراج پر اللہ سے ملاقات کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحائف عطا فرمائے، ان تحائف کی تعداد ایک حدیث کے مطابق 3 تھی۔ اب ہم نے تحفے بھی سننے ہیں اور ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلا تحفہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، فرمایا فَأُوتِيَ ثَلَاثًا الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، سب سے پہلا تحفہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا وہ 5 نمازیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تحفے ساتویں آسمان کی بلندی پر اللہ اپنے نبی کو عطا فرما رہے ہیں، ہمیں بھی اس کا باعث کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَخَوَاتِيمُ سورۃ البقرہ، اور فرمایا دوسرا تحفہ جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ آمن الرسول اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو رات کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اس کے دکھوں کے لیے کافی، اس کی پریشانیوں کے لیے کافی، اس کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ کافی ہیں۔ جو انسان رات سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَيُغْفَرُ لِمَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِهِ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، کائنات کا ہر انسان چاہے جتنا مرضی گناہ گار ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میری طرف سے تحفے کے طور پر لے جا زمین پر کہ اگر اس نے شرک نہیں کیا ہوگا میں اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت کا داخلہ عطا فرما دوں گا۔ یہ 3 تحفے ہیں، نماز ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں، اور اس کے بعد رحمت کائنات کے فرمان کے مطابق شرک سے بچنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میں ہر ایک پہ گفتگو کروں گا میں نے کم از کم 100 حدیث بیان کرنی ہے انشاءاللہ۔ اگر ہر ایک پہ بحث کریں گے تو وقت زیادہ ہوگا۔ میں انشاءاللہ آپ کے علم کے مطابق آپ کو بتاتا چلوں گا۔ اس کے بعد حدیث جو صحیح البخاری کے اندر ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن نسائی کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے گرمی ہوتی چاہے سردی ہوتی آپ اپنے وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے۔ میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی حیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، توضأ کہ انہوں نے وضو کیا، فغسل کفیہ انہوں نے اپنے ہتھیلیوں کو دھویا، حتی انکاہا یہاں تک کہ اس کو گھٹنوں تک یہاں تک اچھی طرح صاف کیا، ثم مزمز ثلاثا 3 مرتبہ کلی کی، واستنشق ثلاثا 3 مرتبہ ناک کو جھاڑا، وغسل وجہہ ثلاثا اور اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، وذراعیہ ثلاثا اور اپنے کوہنیوں کو ہاتھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 3 مرتبہ دھویا، ومسح برأسہ مرہ لیکن سر کا 1 مرتبہ مسح کیا، ثم غسل قدمیہ الی الکعبین پھر انہوں نے اپنے قدموں کو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا اور کہا احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا مجھے یہ پسند آئی بات کہ میں تمہیں وہ طریقہ سکھاؤں جو وضو کا طریقہ تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر 3 کی عدد کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرما رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں جب ہماری مختلف صفیں ہوتی ہیں، پہلی صف کے لیے جو لوگ جلد نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں پہلی صف کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث مبارکہ میں حدیث ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی الصف الاول 3 وعلی الثانی 1، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کیا کرتے تھے تو پہلی صف کے لوگوں کے لیے 3 مرتبہ اور دوسری صف کے لوگوں کے لیے 1 مرتبہ دعا کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلی صف میں نماز پڑھے گا اسے 3 مرتبہ بخشش کی، 3 مرتبہ رحمت کی، 3 مرتبہ فضل کی، 3 مرتبہ کرم کی اور 3 مرتبہ اللہ کے قرب کی دعا کر رہے ہیں جناب سیدنا و مولانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن نسائی کی روایت کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے ہاں عام طور پر چونکہ سردیوں کا موسم ہے ہم جرابیں پہن لیتے ہیں،
اور ہم اس پہ مسح کرتے رہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے وضو کیا ہوگا، آپ جرابیں پہنیں گے تو تب جا کے آپ اس کے اوپر مسح کریں گے۔ مسح کرنے کے بارے میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہ سئل عن المسح، ان سے مسح کرنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ مسح کیسے کرنا چاہیے اور کب تک کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا فقال للمسافر ثلاث، اگر مسافر بندہ ہو تو 3 دن تک وہ اپنے موزوں پر، اپنی پٹی پر، چاہے لکڑی اوپر لگی ہوئی ہے، اپنی جراب پر 3 دن تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ اور فرمایا وللمقیم یوم، اور جو گھر کے اندر ہی رہنے والا، شہر کے اندر رہنے والا، اس کے لیے 1 دن رات تک 24 گھنٹوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مسح کرنے کی اجازت فرمائی ہے۔ ظہر کے وقت وضو کیا، اگلے دن ظہر تک سو بھی جائیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، جب تک انسان ناپاک نہ ہو، جرابیں نہ اتارے، اس کو غسل نہ کرنا پڑے، تب تک انسان کو جرابیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ وضو کرتا رہے، مسح کرتا رہے، اور محمد کی سنت کو پورا کرتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جمعہ میں نے مسائل بیان کرنے ہیں، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیں، اللہ ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگا دیتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن الجعد الزمری رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من ترک الجمعۃ 3 مرات تعاونا توبی علی قلبہ، جو جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس پر مہر لگا دیتا ہے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو ہم کیوں چھوڑے جمعہ؟ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں وقت پہ آنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رات کو انسان جب سوتا ہے تو شیطان انسان کے اس جگہ پر 3 گریں لگاتا ہے، 3 گانٹھیں لگاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اٹھے تو اس کو چاہیے کہ اٹھتے ہی کہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ وہ دعا پڑھے گا جیسے ہی وہ شیطان کی گرہ کھل جائے گی، ایک گرہ کھل گئی، فرمایا اس کے بعد انسان کھڑا ہوا، اس نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جب نماز کے لیے جا رہا ہے تو وضو کرنے کے بعد اللہ نے شیطان کی دوسری گرہ بھی کھول دی، اور جب نماز کے لیے کھڑا ہو کے کہا اللہ اکبر، اللہ نے شیطان کی گرہ کو توڑ کر بندے کو آزاد کر کے اپنا بندہ بنا کر اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے ہیں، اور بندہ نماز پڑھتا جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں حاصل کرتا جاتا ہے۔ شیطان کی 3 گروہ سے بچنا چاہیے۔ احادیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ 3 باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن 3 عن نکرت الغراب، فرمایا 3 چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کبوں کی طرح ٹھونگے مارنا، نماز پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کس بات کی بندے کو جلدی ہے، بس جلدی نماز سلام پھیر کے جانے والا بنے صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ بندہ نماز پڑھ کے سامنے کس کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، بندہ پوری زندگی سلام ہی نہ پھیرے۔ سامنے کون ہے، کس کو سجدہ کر رہے ہو، ساری کائنات کے رب کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہے ہو، تو فرمایا کبوں کی طرح ٹھونگے مار کے جان چھڑا کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نبی نے منع فرمایا اور کہا امن سے سکون کے ساتھ اچھے طریقے سے نماز ادا کرنی چاہیے، یہ فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِفْتِرَاشِ السَّبُوِ، درندوں کی طرح ہاتھ پھیلا دینا سجدے میں۔ کئی بندے سجدہ کرتے ہیں وہ بازو الگ رہتے، کئی بندے پھیلا دیتے ہیں، اس بات سے بھی نبی نے منع فرمایا۔ کوہنیاں اٹھا کے رکھنی چاہیے، یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور فرمایا وَأَن يُؤْتِيَ الرَّجُلُ لِلصَّلَاةِ كَمَا يُؤْتِلُ الْبَعِيرَ، دیکھیں کیسے لفظ اللہ نے کہ نبی نے بیان فرمایا۔ فرمایا ایک ہی جگہ پہ بندہ نماز پڑھے،
نکر منتخب کر لیے, ادھر ہی نماز پڑھ رہے ہیں. ایک ہی جگہ پر نماز پڑھے, منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ ساری مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے, سارے گھر میں نماز پڑھنی چاہیے. فرمایا جیسے اونٹ جم کے بیٹھ جاتا ہے ایک جگہ پر, اس طرح ایک جگہ پر جم کر بیٹھ کر اسی جگہ پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے, بلکہ مختلف جگہوں پر مسجد کے اندر گھوم پھر کر, کبھی ایک نکر پر, کبھی دوسری پر, کبھی باہر, کبھی صحن کے اندر, کبھی پہلی صف کے اندر, کبھی دوسری کے اندر, مختلف جگہوں پر نماز پڑھنی چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اب نماز قصر پڑھنی ہے, یہ مسئلہ بھی آج حل ہوگا کہ نماز قصر کتنی دور تک بندہ پڑھ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر نماز کس طرح پڑھتے تھے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل تک یا 3 فرسخ تک آپ سفر کرتے تو آپ قصر کی نماز پڑھتے تھے. اب فرسخ کہتے ہیں 3 میل کو. 3 فرسخ کا ذکر ہوا ہے. 3 فرسخ کا مطلب ہے 9 میل. 9 میل کا مطلب ہے 14-15 کلومیٹر. 14-15 کلومیٹر تک انسان سفر کر لے سنن نبی داؤد کی روایت کے مطابق, تو وہاں پر جا کے انسان نماز قصر کر سکتا ہے. اور یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. 3 بندوں پر لعنت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل اما قومہ وہم لہ کارہون, سب سے پہلے وہ امام اس پہ لعنت کی, اللہ کی, رسول کی, پوری کائنات کی, جو زبردستی لوگوں کو نماز پڑھائے. لوگ کہتے ہیں ہماری جان چھوڑ دے, کہتے ہیں میں نے رہنا ہی رہنا, چاہے جو مرضی ہوتا رہے. کہا جو جبرن سختی کے ساتھ نماز پڑھائے گا, فرمایا اللہ اس کے رسول کی تمام کی لعنت ہوگی. فرمایا وامرأۃ باتت وزوجها ساخط علیہ, عورت رات گزارے خاوند ناراض ہو, خاوند کے تابع دار نہ ہو, چرب زبان ہو, فرمایا اس عورت پر بھی اللہ کی ناراضگیاں برستی ہیں. فرمایا ورجل سامع حی علی الفلاح فلم یجب, فرمایا بندہ اپنے کانوں سے آواز سن لے, مؤذن کہہ رہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آ جاؤ نماز کے لیے, نماز پڑھ لو آ کر. وہ اٹھ کے نماز نہیں پڑھتا, وہ سویا رہتا ہے. فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے, فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے, اور ساری کائنات کے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے. اللہ ہمیں اٹھ جانے کی اور نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد 3 باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہیں, 3 باتیں درست نہیں ہیں. سب سے پہلی آپ نے فرمایا کہ امام دعا کر رہا ہو, اگر باپ دعا کر رہا ہو, اگر کوئی بڑا اگر دعا کر رہا ہو, فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاء, وہ صرف اپنے لیے دعائیں کرتا رہے, دوسروں کے لیے دعا نہ کرے. اپنی ذات کے لیے دعا کر رہا ہے بس, لیکن وہ اپنے مقتدیوں کو, اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو اگر وہ دعا میں شامل نہیں کرتا, فرمایا کہ میں محمد اس بات کو پسند نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یہ بات اچھی لگتی. فرمایا اور اس کے بعد اگر وہ کرے گا فقد خانہم, وہ خائن ہے, اس نے خیانت کی, اس نے حق ادا نہیں کیا. ولا ينظر في قعر بيت قبل ان يستأذن فإن فعل فقد دخل. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ جھانکے کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے, فرمایا میں محمد پسند نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. بندے جا رہے ہیں, پورا محلہ پھرتے جا رہے ہیں, ہر گھر کو جھانک رہے ہیں, فرمایا میں محمد نگاہیں جھکا کے چلنے والا اور عاجزی کے ساتھ چلنے والا, فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کے گھروں میں جھانکا جائے. فرمایا جو جھانک رہا ہے وہ تو داخل ہو گیا گھر کے اندر, اور اس نے اپنے آپ کو خائن بنا لیا, گناہ گار بنا لیا. فرمایا ولا یصلی وہو حاقن حتی یتخفف, بعض دفعہ پیشاب آیا ہوتا بندے کو بہت زیادہ,
بندہ کہتا یار نماز نکل جانی ہے. فرمایا میں محمد اس بات کو پسند نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیشاب آیا ہو اور بندہ پیشاب نہ کرے اور وضو کر کے نماز میں شامل ہو جائے. پیشاب آیا ہو اگر پہلے پیشاب کر لیں, حاجت پوری کریں, پرسکون ہو کر وضو کر کے آ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں. اللہ کی بارگاہ میں پرسکون ہو کے کھڑے ہونا چاہیے. یہ نہیں بندے کا دھیان روٹی کی طرف, کھانے کی طرف, بندے کا دھیان پیشاب کی طرف, بندے کا دھیان نیند کی طرف. فرمایا پرسکون ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا, رب العالمین اس کے لیے رحمتوں کی برکھا برسا دے گا. نماز کے بعد 3 بار بلند آواز میں اللہ اکبر کہنے کے بعد استغفر اللہ کہنا چاہیے. اللہ اکبر کہہ دیا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہمارے ہاں ذکر جار شروع کر دیتے ہیں, اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کہاں سے ملا تمہیں کلمہ؟ حدیث رحمت کائنات کی سنبی داؤد کی روایت کے مطابق نماز سلام پھرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد دعا پڑھنی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ 3 بندوں پر مسکراتا رہتا ہے. 3 بندے ایسے ہیں اللہ ان پہ اتنا خوش ہوتا ہے, اللہ عرش پہ بیٹھ کے ہنس رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تجھے کیا ہوا ہے, تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ فرمایا 3 بندوں پر میں حیران بھی ہوتا ہوں اور مجھے مسکراہٹ آ جاتی ہے. اللہ وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا بندہ اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا للصف فی الصلاۃ, جو بندے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اللہ کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں, فرمایا میں اللہ دیکھ کے ان کو مسکراتا رہتا, میں خوش ہوتا ہوں. یہ میرے سامنے گرے ہوئے ہیں اور میرے سامنے جھکے ہوئے, اور تم کس کو پوج رہے ہو, کس کے آگے گر رہے ہو؟ کہتے ہیں کوئی اللہ ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک. ہم نے اگرچہ دیکھا نہیں پر ہمارا ایمان ہے کہ اگر آج ہم اس کی عبادت کریں گے کل قیامت کو اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے. کہا اس کے بعد وَلِلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي جَوْفِ اللَّيْلِ, آدھی رات کو اٹھ کر بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے اور اللہ اکبر, اللہ عرش پہ بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں. اس بندے کو کس نے اٹھایا ہے؟ اس بندے کو کس نے وضو کروایا ہے؟ یہ بندہ کس کے کہنے پر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا؟ وہ زمین پہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, اللہ آسمان پہ اس کی اداؤں کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ, اللہ کی راہ میں لڑ جانے والا, ڈٹ جانے والا. فرمایا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے عرش والا اوپر بیٹھ کر مسکراتا رہتا ہے. جان گنوا گیا اللہ کے لیے, بازو کٹوا دیا اللہ کے لیے, اپنی جان تن من دن سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر گیا. تو لڑ تو رہا ہے, تیری اداؤں پر عرش والا اللہ مسکرا رہا ہے. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. 3 کام اتنے افضل ہیں کہ جو ہمیں کرنے چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل افضل, اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی میقاتھا, نماز وقت مقررہ پر پڑھنا. سب سے افضل عمل وقت میں نماز پڑھنے کے لیے آنا. یہ نہیں ہے کہ نماز ہو گئی ہے, گپے لگا رہے ہیں باہر, جماعت ہو گئی چلو اپنی کرا لو, پھر اس طرح جماعت نہیں ہوتی. وقت پہ آ کے نماز پڑھنا سب سے افضل ہے. فرمایا بر الوالدین, والدین کے ساتھ نیکی کرنا. پھر کہا الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں زبان کے ساتھ, قلم کے ساتھ, علم کے ساتھ, وجود کے ساتھ, دولت کے ساتھ جہاد کرنا. فرمایا یہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل ہے اور یہ سب سے افضل عمل اللہ نے ہمیں بیان فرمائے ہیں. اور اس کے بعد رحمت کائنات نے فرمایا 3 حالات ایسے ہیں کہ اگر بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا تو بندہ گھر میں نماز پڑھ سکتا. سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی اور اذان دینے کے بعد کہا الا صلوا فی الرحال, نماز پڑھ لو گھروں میں سارے.
ایک بندے نے پوچھا کہ تم نے اضافہ کیا اس کے اندر؟ انہوں نے کہا اضافہ نہیں کیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کے زمانے کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا 3 موقعوں پر مؤذن اذان کہنے والا لوگوں سے یہ بات کہے گا کہ آپ گھر میں نماز پڑھ لو، خیر ہے آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، آپ کے لیے مسئلہ ہے۔ حدیث کے الفاظ فرمایا اذا کانت لیلۃ باردہ، فرمایا جب رات ٹھنڈی ہو، اتنی سردی اتنی دھند ہے، اور میں قربان جاؤں ان بندوں پر جو دھند میں بھی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا تجھے اجازت ہے تو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، فرمایا اس کے بعد فرمایا ذات مطرن، بارش برس رہی ہے، اتنی بارش ہو رہی ہے، بندے گھروں میں پریشان ہیں، فرمایا تو گھر میں نماز پڑھ لے تیری ہو جائے گی۔ اور تیسرا فرمایا آندھی ہو، جب طوفان چل رہے ہیں، آندھیاں چل رہی ہیں، فرمایا گھر میں نماز پڑھو گے تو ہو جائے گی۔ یہ 3 مقامات پر 3 موقعوں پر اگر بندہ گھر میں نماز پڑھے گا اللہ اس کی نماز کو قبول فرما لیتے ہیں۔ وتر کے بعد 3 بار بلند آواز میں سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، اور تیسری بار اللہ کے نبی لمبا کر کے سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح، بلند آواز سے وتر کی نماز کے بعد آپ یہ الفاظ کہا کرتے تھے، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کے بعد وتر کی پابندی کیا کرتے تھے، یہ حدیث بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ فرمایا رکوع سجدوں کے اندر 3 بار تسبیحات پڑھنی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے آپ سبحان ربی العظیم، اور جب سجدے میں جاتے آپ سبحان ربی الاعلی، اور دونوں موقعوں پر 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیحات پڑھتے تھے۔ یہ تو کام ہے نا، آپ 10 دفعہ بھی پڑھتے تھے، ہمیں کبھی 10 دفعہ بھی پڑھ لینی چاہیے، وہ اشاریات میں ہے، 10 دفعہ کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ کم از کم 3 دفعہ رحمت کائنات تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 3 کام ایسے ہیں کہ اگر بندہ کر لے اللہ بندے کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا الا ادلکم علی ما یکفر اللہ بہ الخطایا، لوگوں میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ساتھ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے، وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ، اور اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ تمہیں بتاؤں وہ بات؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیں۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت سردی ہو ہیٹر کا اہتمام نہ ہو، سخت سردی کے اندر بندہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، فرمایا تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے والے تجھے مبارک ہو، اللہ نے وضو کے دوران ہی تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، تیرے گناہوں کو معاف کر کے اللہ نے تیری نیکیوں میں اضافہ فرما دیا ہے۔ اور فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسْجِدِ، زیادہ سے زیادہ قدم پیدل چل کر مسجد کے طرف آنے والے تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دی۔ پیدل قدم چل کر ہر قدم کے بدلے میں اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور تیسرا پتہ کون سے؟ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةٍ، ایک نماز پڑھ لی ہے اور بندہ پوچھتا ہی زور ہوگی، عصر کا وقت کب ہے؟ بندہ کہتا ہے زور تو پڑھ لی ہے اب دیکھی رہے گی، کہتا نہیں کب ہوگا، اب بندہ دیکھ رہا ہے گھڑی، اتنا وقت رہ گیا، اتنا وقت رہ گیا، اتنا وقت رہ گیا۔ کہا تجھے مبارک ہو عصر کا انتظار کرنے والے،
جب تک تو انتظار کرتا رہا ہے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہا، اللہ تیری نیکیوں کو بڑھاتا رہا ہے۔ ہم تو جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا نماز لمبی ہو ہمارے فکر لگ جاتی ہے کہ ہم نے 100 کام ہم نے کرنے تھے، چھوڑو سارے کام، اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کے سامنے جھک جانا سب سے بڑا کام ہے۔ فرمایا 3 کام ایسے ہیں کہ جس سے انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کون سے کام ہیں؟ فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، فرمایا میں محمد تمہیں کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، اور قبرستان میں نماز نہ پڑھتے، گھر میں نماز پڑھا کریں، نفل نماز گھر میں ادا کیا کریں۔ اور فرمایا ولا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پر بھی جشن نہ منانا، میلے نہ لگانا، عرس نہ لگانا، ناچ گانے نہ کرنا، ڈھولکیاں نہ بجانا، عورتوں کو لے کے نہ آنا، میری قبر کا بھی احترام کرنا، اور کرنا کیا وہاں پہ آ کے درود پڑھتے رہنا، اللہم صلی علی محمد۔ یار کب وہ موقع ہوگا جب ہم وہاں پہ جا کے محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور یقین ہے نا انشاءاللہ اللہ ہمیں لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ فرمایا وصلوا علیہ، اور مجھ پر درود پڑھا کرو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم جہاں بھی درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود محمد تک پہنچا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھنا تیرا کام ہے، رحمت برسانہ عرش والے اللہ کا کام ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 3 کام کیے جائیں اللہ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب میں واقعات احادیث پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ مکمل ہو۔ رحمت کائنات نے فرمایا من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، جو انسان نماز پڑھنے کے لیے آئے بہترین وضو کرے، ثم مشى إلى الصلاة المکتوبہ، پھر فرض نماز پڑھے، اور پڑھے کیسے؟ فرمایا فصلاها بالناس، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ ایک تو پہلا وضو اچھی طرح کیا، پھر گھر سے چلا نماز پڑھنے کے لیے، نمبر 3 نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ رحمت کائنات نے فرمایا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا غفر لہ ذنوبہ، اللہ اس بندے کی زندگی کے پہلے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے نیکیاں یہ بھی بندہ نہیں کر سکتا۔ آپ مسجد میں آ کے وضو کریں اچھی بات ہے، گھر سے کر کے آئیں گے قدم قدم پر اللہ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا رات کے قیام کے بارے میں، رات کو نماز پڑھنے کے 3 فائدے بیان کیے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حضرت ابی امامہ کی روایت ہے، فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کو نماز پڑھا کرو۔ آقا کیوں پڑھا کریں؟ فرمایا پتہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ، یہ نیک لوگوں کی فطرت ہے، نیک لوگوں کا کام ہے وہ رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ اچھا اللہ کے نبی رات کو نماز پڑھیں گے، نیک لوگوں والا عمل کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا سب سے پہلا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ ہوا قربۃ لکم الی ربکم، تم اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا۔ فرمایا وہ مکفرۃ للسیئات، اور اللہ تمہاری زندگی کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ فرمایا وَمَنْہِیَاتً عَنِ الْإِثْمِ، اور سب سے بڑا فائدہ تہجد کا یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور جو بندہ رات کو اللہ کے سامنے اٹھے گا اسے حیا ہوگی، یار رات میں نے اللہ سے ملاقات کیا، میں گناہ کر رہا ہوں۔ 3 فائدے۔ سب سے پہلا فائدہ اللہ کا قرب انسان کو تہجد سے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تیری بارگاہ میں فقیر دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اٹھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے سامنے کھڑے ہو کر جھک جانے کی توفیق عطا فرما۔ گناہ مٹ جاتے ہیں، انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ تہجد کے 3 فائدے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ عمرہ کرنے کے لیے جائے، حج کرنے کے لیے جائے، حج کرنے کے لیے جائے تو طواف قدوم، طواف قدوم کا پتہ ہے، سب سے پہلے انسان طواف کرتا ہے، اس کے اندر پہلے 3 چکر رمل کے، 3 چکر
تیز تیز چلنا یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیز چلے. انہیں کہا تھا یہ محمد بوڑھے ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے ہائے، آج کم و بیش 62 سال کے بعد، کم و بیش 62 سال زندگی ہوگی، 61-62، اب یہ بوڑھا ہو گیا. نبی کائنات حج کے لیے آئے، آپ نے ڈٹ کر پہلے 3 چکر آپ نے پورے تنتنے کے ساتھ لگائے اور بتلایا اللہ کے بندے اللہ کی عبادت میں کبھی کمزور، اور 3 لگا کر اگلے 4 چکر پھر اللہ کے سامنے جھک کہا یا اللہ اگر یہ نہ ہوتا کہ یہ تکبر نہ ہو جائے تو میں 7 چکر ہی لگاتا. آج اختیار کی، اگلے 4 چکر اللہ کے نبی نے پھر نارمل عام روٹین کے ساتھ لگائے. اللہ ہمیں وہاں جا کر چکر لگانے کی توفیق عطا فرمائے. 3 بندے اللہ کے مہمان ہیں، 3 بندے اللہ کے، اے آپ اللہ کے مہمان ہیں، 3 بندے اللہ کے مہمان. روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا وفد اللہ ثلاثہ، 3 بندے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے انتہائی مقرب بندے ہیں. جیسے بندہ مہمانوں کی خدمت کرتا ہے ایسے اللہ ان کے لیے اہتمام فرماتا ہے. سب سے پہلے الغازی، اللہ کی راہ میں لڑنے والا، فرمایا وہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کی خاطر مدارت کرتا رہتا ہے. والحاجی والمعتمر، فرمایا حج کے لیے جانے والا اللہ کا مہمان ہے، اور عمرہ کے لیے جانے والا بھی اللہ کا مہمان. اللہ تو ہمیں بلا لینا ادھر، اللہ ہمیں بھی اپنی راہ میں حج عمرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پورے مہینے کے اندر 3 دن ایسے ہوتے ہیں جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کان یامر بصیام البیض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایام 20 کے روزے رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے. اور چھوٹے چھوٹے دن ہیں، اب تو راتیں لمبی دن چھوٹے، دن کے وقت روزہ رکھا جائے، رات کو اللہ کے سامنے اٹھا جائے، اللہ کو منایا جائے، اللہ کے سامنے رویا جائے. فرمایا 3 روزے ایام 20 کے، فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے. فرمایا جب بندہ یہ 3 روزے رکھے گا کانہ صام الدہر، گویا اس نے پورا مہینہ ہی بلکہ پورا زمانہ ہی اس نے روزے رکھے ہیں. پورا مہینہ کیسے روزے ہوں گے؟ 3 روزے رکھے، 13, 14, 15 کا، اور ہر عمل کا بدلہ 10 گنا، تو 10 کو 3 سے ضرب دیا تو 30 بن گیا. مطلب کیا؟ پورے مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب صرف 3 دن کے لیے اگر بندہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پورا مہینہ اللہ اس کو روزے رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اللہ کے نبی نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، 3 کام کیا کریں. امام کائنات نے فرمایا، اور روایت ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالی. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پہ انہیں یہ نہیں کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہا. کہتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے دوست، میرے ہمدرد، میرے خیر خواہ محمد مصطفیٰ نے مجھے وصیت کی، مجھے نصیحت کی. اتنی محبت سے کہہ رہے ہیں. کہا کیا وصیت کی؟ کیا کہا؟ کہا صوم 3 ایام من کل شہر. ابو ہریرہ مر جاؤ، مرتے دم تک تو نے 3 روزے مہینے کے ہر صورت میں رکھنے ہی رکھنے. کون سے 3 روزے؟ اور بولو کون کون سے؟ کوئی رکھے گا ہی نا انشاءاللہ. 13, 14, 15 کا روزہ. کہا میرے دوست رحمت کائنات نے مجھے وصیت کی ہر حال میں روزہ رکھنا. وصلاۃ الضحیٰ، اور چاش کی نماز پڑھنا. یہ آج کل تقریباً کوئی 8 بجے اشراق کی نماز نہیں، چاش کی نماز. ہمارے ہاں تو چاش کا پتہ نہیں ہونا، ٹائم کم ہے، میں پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ. وَنَوْمٌ عَلَىٰ وِطْرٍ، اور فرمایا ابو ہریرہ تو تب تک نہ سونا جب تک وطر نہ پڑھ لے. وطر پڑھ کے سونا تو لے.
ہمارے کتنے دوست ہیں جو کمی بیشی کر جاتے ہیں. اللہ ہمیں نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت جبریل علیہ السلام نے, مشہور حدیث ہے, 3 بندوں کے لیے بد دعا کی. کون کون سے؟ فرمایا جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ ہے اور وہ روزے رکھ کر اللہ سے جہنم سے چھٹکارا نہ پالے, ایسا بندہ ذل و رسوا ہو جائے. نبی نے فرمایا آمین. کہا جس کی زندگی کے اندر والدین بوڑھے ہو جائیں, ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے, وہ بھی ذلیل ہو جائے. اور کہا جس کے سامنے آپ کا نام آئے محمد اور وہ درود نہ پڑے, کہا ایسا انسان بھی تباہ و برباد ہو جائے. اس حدیث کے اندر 3 دعاؤں کا, بلکہ بد دعاؤں کا ذکر رحمت کائنات نے فرمایا. 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قرضہ اللہ خود ادا فرماتا ہے. اور پیسے لے لیے, قرضہ نہیں اتر رہا. اب یہ کوئی اور ہی لوگ ہیں, ہم تو اور سمجھتے ہیں, یہ کوئی اور ہیں, ہم نے تو دنیا سب کچھ سمجھ لی ہے. کہا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہا رحمت کائنات نے کہ 3 بندوں کا قرضہ اگر وہ ادا نہ بھی کر سکے, اللہ قیامت کو اپنی طرف سے ادا فرما دے گا. اور سب سے پہلے فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس سامان نہیں جنگ کے لیے, وہ قرضہ لے کے جہاد کا سامان لے کے آتا اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے, پیسے نہیں دے سکا, اللہ کی راہ میں لڑتا رہا, مر گیا, شہید ہو گیا, قیامت کا دن ہوگا, اللہ خود ہی اس کے قرضے ادا کرتا رہے گا. اور امام کائنات نے فرمایا کہ جو انسان مر جائے, فوت ہو جائے, اور اس کا والی وارث کوئی نہ ہو. ایک بندے نے دیکھا کہ یار اس کا کوئی بھی نہیں, اس کے پاس بھی پیسے نہیں, بڑا غریب بندہ تھا, اس نے قرضہ لے کر اپنے بھائی کو کفن پہنایا, اپنے بھائی کی ضرورت کا خیال کیا, اور وہ بندہ خود بھی غریب ہے, پیسے نہیں دے سکا. فرمایا اپنے بھائی کا خیال کرنے والے, تو مجھ سے زیادہ رحیم و کریم تو نہیں نہ ہو سکتا, مجھ سے زیادہ رحم دل نہیں ہو سکتا, میں قیامت کو تیرا قرض ادا کروں گا. فرمایا جب بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے اور کہے اللہ مجھے گناہ سے بچا لے, گناہ سے بچنا چاہے اور وہ قرضہ لے کر اپنی شادی کا اہتمام کرتا ہے. اب قرضہ لے لیا, شادی کا اہتمام, بندے پیچھے پیچھے کہتا ہے یار میں نے فرض ادا کی ہے, میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو دینے کا. اگر وہ نہیں نہ دے سکا, لوگ اس کو ملامت کرتے رہے. فرمایا تو نے پاک دامنی کے لیے یہ کام کیا تھا, میں قیامت کو اللہ تیرے سارے قرضے ادا فرما دوں. اور پاک دامنی کو اللہ پسند فرماتے ہیں. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اور اس کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, 3 بندے ایسے جن سے اللہ, ان کو اللہ دوست رکھتا ہے, اللہ ان کو محبت فرماتا ہے. کیسی حدیثیں ہیں, اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 بندوں سے اللہ محبت فرماتا ہے, 3 بندوں سے اللہ پیار کرتا ہے. کہا اللہ کون کون سے؟ فرمایا سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں, روایت ہے, فرمایا رجل قام من اللیل یتلو کتاب اللہ, آدھی رات کو کھڑا ہوئے اللہ اکبر. اب اس حافظ نہیں ہے, اس نے کیا کیا, موبائل آن کیے اور موبائل آن کر کے قرآن پڑھ رہے, لمبی نماز پڑھتا رہا, لمبی نماز پڑھتا رہا, پڑھتا رہا, پڑھتا رہا. امام کائنات نے فرمایا بندے خوش ہو جا, اللہ تجھ سے محبت کر رہا ہے, اللہ کا محبوب بن گیا جو انسان رات قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ, فرمایا جو بندہ چھپا کر دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, عرش والا اللہ اسے محبت فرماتا ہے. وَرَجُلٌ فِي سَرِيَّةٍ فَانْحَزَمَ أَصْحَابَهُ فَاسْتَقْبَلَ, فرمایا جنگ لڑ رہے تھے, لشکر چھوٹا تھا, لشکر ہار گیا, اکیلا ہی لڑتا رہا, ڈٹ گیا, اللہ کے نام پہ ڈٹ گیا. کہا تجھے مبارک ہو, تجھ سے عرش والا اللہ محبت کرتا.
بارگاہ کبریا میں تیرے لیے اعزازات ہیں. اللہ تو اسے محبت فرماتا ہے. کہا عورت سے 3 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. اور دنیا کے پیچھے بھاگ کر، دولت کے پیچھے بھاگ کر اپنے آپ کو لوگ برباد کر رہے ہیں. کہا عورت سے 3 وجہ سے نکاح، ایک روایت میں 4 بھی ہے. کہا 3 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. فرمایا دینہا مالہا جمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے. فرمایا دین والی عورت کو پسند کر لیا کر، کیونکہ فاظفر بذات الدین، اگر تو دین والی عورت کو پسند کرے گا تیری اولاد بھی قرآن پڑھا کرے گی اور تیری اولاد بھی دین سے پیار کرنے والی ہوگی. رحمت کائنات نے فرمایا منافق کے 3 نشانیاں: اذا حدث کذب، بات کرے جھوٹ بولے. اور منافق کہاں پہ ہوں گے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. فرمایا وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے امانت میں خیانت کرے. رحمت کائنات نے فرمایا 3 چیزیں ہر گناہ کی ابتدا ہیں. 3 چیزوں سے ہر گناہ شروع ہوتا ہے. فرمایا شراب، مسکر، الکحل ہر گناہ کی ابتدا ہے. فرمایا عورت شیطان کا جال ہے. اگر تو مومنہ ہو تو سبحان اللہ، اگر گناہ پہ آ جائے تو بیڑا غرق کر دے، سارے معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دے. اور فرمایا دنیا کی محبت، یہ بھی تمام گناہوں کی ابتدا ہے. رحمت کائنات جب بلندی پر چڑھتے آپ بلند آواز سے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بلندی پہ چڑھتے ہوئے 3 بار رحمت کائنات اللہ اکبر کہا کرتے. فرمایا 3 بندے ایسے ہیں کہ جو اگر وہ کام کر لیں جو اللہ کہہ رہے، 3 بندوں کا احترام کر لے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے، وہ 3 بندوں کا احترام کریں. اللہ کہتا ہے تو ایسے سمجھ جیسے تو عرش والے اللہ کا احترام کر رہے. 3 بندوں کا احترام کر، 3 بندوں کا احترام اللہ کے احترام کی طرح ہے. اللہ کے نبی اتنی بڑی بات کہہ دی. سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں رحمت کائنات نے فرمایا بزرگ کی عزت کرنا، بزرگ مسلمان کا احترام کرنا، یہ ایسے ہے جیسے اللہ کا احترام کرنا. امام کائنات نے فرمایا دوسرا بندہ، فرمایا حامل القرآن، حافظ قرآن کا احترام کرنا، قرآن والے کا احترام کرنا، عالم دین کا احترام کرنا. کہا اللہ کہتے ہیں یہ ایسے جیسے عرش والے اللہ کا احترام ہو رہا ہے. فرمایا تیسرا بندہ، فرمایا انصاف کرنے والا حکمران، جو انصاف کرنے والے حکمران کا احترام کرے گا وہ اللہ کے فرمان کے مطابق ایسے ہے جیسے اللہ کا احترام کر رہا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اعمال کیا کرو، 3 کام کیا کرو. امام کائنات نے فرمایا اطعم الجائع، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، وعود المریض، بیماروں کی عیادت کیا کرو، وفک العانیہ. رحمت کائنات نے فرمایا قیدیوں کو چھڑایا کرو. بڑے بڑے بے بس بندے، بڑے بڑے بے گناہ بندے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی بس چلے تو کبھی ان کو بھی جا کے چھڑا دیا کر، کبھی ان کا بھی احساس کر لیا کر. رحمت کائنات نے فرمایا افشوا السلام واصل الارحام واطعموا الطعام، 3 کام کیا کرو. ایک روایت میں وصلوا باللیل والناس نیام، کہا سلام پھیلایا کرو، کھانا کھلایا کرو، رات کو نماز پڑھا کرو. فرمایا تدخل الجنت بسلام، اللہ سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اچھا بندے کو موت تو آنی ہے اور مرنا تو سب نہیں ہے نا. اچھا بندہ مرے نا جب تو بندے کو تکلیف نہ ہو، دعا کرو تکلیف نہ ہو. موت کی تکلیف سے اللہ محفوظ فرمائے. آقا موت کی تکلیف سے بندہ بچ سکتا ہے؟ فرمایا میں تجھے بتاؤں، فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. امام کائنات نے فرمایا جس بندے کے اندر 3 عادتیں ہوں
اللہ اس کو موت کی تکلیف سے بچا لیتا ہے. فرمایا سب سے پہلے رفقم بالضعیف، کمزوروں پر رحم کیا کرے، کمزوروں پر نرمی کیا کرے، اپنے سے کم تر کا لحاظ کیا کرے، اپنے سے کمزور کا ساتھ دیا کرے، میں اللہ اسے موت کی تکلیفوں سے آزاد کر دوں گا. فرمایا وَشَفْقَةُ الْوَالِدَيْنِ، ماں باپ کا احترام کیا کرے، ماں باپ کی عزت کیا کرے. جو ماں باپ کا احترام کرے گا میں اس بندے کو موت کی تکلیف سے بچا لوں گا. فرمایا وَإِحْسَانُ إِلَى الْمَمْلُوكِ، فرمایا غلاموں پر، نوکروں پر، ملازموں پر، کم تر لوگوں پر جن کا نگران ہے، کہا ان کے ساتھ نیکی کیا کر، اللہ تجھے موت کی سختیوں سے محفوظ فرما دیتا ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا 3 چیزیں انسان کو بچا لینے والی اور 3 چیزیں بندے کو برباد کر دینے والی. رحمت کائنات نے فرمایا فَتَقْوَ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرتے رہنے والا بندہ اللہ اس کو کامیاب کر دیتا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا، خیر کری جاؤ جو کر رہے ہو، کہا جو کر رہے ہو اس کو اللہ دیکھ رہا ہے. تیرے دماغ میں اگر یہ بات آ جائے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بندہ سارے گناہوں کو چھوڑ کر کائنات میں کامیاب ہو جائے، اللہ کا مقرب بندہ بن جائے. فرمایا وَالْقَوْلُ اللہ اکبر وَالْقَوْلُ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالسَّخَطِ، کہا چاہے خوش ہو چاہے نہ خوش ہو، چاہے اچھے ہو چاہے نہ ہو، ہمیشہ سچ بولا جائے. فرمایا سچ کہا جائے انسان کامیاب ہو جاتا ہے. وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَاءِ وَالْفَقْرِ، چاہے دولت ہو چاہے نہ ہو، ہر حال میں اعتدال برتا جائے، فضول خرچی نہ کی جائے. کہا 3 چیزیں بندے کو برباد کر دیتی ہیں. خواہش نفس بندے کو برباد کر دیتا ہے. فرمایا لالچ انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور تکبر تو کہا سب سے بری عادت ہے، یہ بھی بندے کو برباد کر دیتا ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اعمال ایسے ہیں جن کا بدلہ 700 گنا تک اللہ عطا فرماتے ہیں. 3 اعمال کا بدلہ 700 گنا تک. رحمت کائنات نے فرمایا الصلاۃ، نماز کا بدلہ قیامت کو اللہ 700 گنا تک عطا فرمائیں گے. اور فرمایا والصیام، روزے کا بدلہ اللہ قیامت کو 700 گنا تک اللہ عطا فرما دیں گے. والذکر یضاعف اللہ عز وجل ب700 ضعف، اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ ہر ذکر کے بدلے میں قیامت کو اللہ 700 گنا تک اللہ اس کو بدلے عطا فرما دیتا ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 اوقات میں اللہ دعا قبول فرماتے ہیں. اور عمل کرو گے نا انشاءاللہ، اور دعا کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تو ہمیں اپنا بندہ بنا کر اللہ ہمیں خطاؤں سے بچنے کی توفیق. 3 اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے. فرمایا عند النداء، اذان ہو گئی ہے، اذان اور تکبیر کے دوران جو دعا کی جائے گی اللہ قبول فرما لیتا ہے. فرمایا اس کے بعد وعند البعث، جنگ ہو رہی ہے، فرمایا جنگ کے دوران جو دعا کی جائے گی اللہ دعا قبول فرما لے گا. وتحت المطر، بارش ہو رہی ہو، اللہ کی رحمت برس رہی ہو، بندہ وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، اللہ انسان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. فرمایا 3 بندوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. 3 بندوں کی دعا اللہ ہمیشہ قبول فرماتا ہے. فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. فرمایا ودعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. اور سفر کرتے ہو راستے میں دعائیں کیا کرو، دعا پڑھ کے نکلا کرو، دعا پڑھ کے آیا کرو، راستے میں دعائیں کیا کرو. اللہ ہمیں خیر خیریت سے گھر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے سفر کو نیکی کا سفر بنا دے. امام کائنات نے فرمایا وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، باپ کبھی اگر دعا کر دینا بیٹے کے لیے تو اللہ باپ کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. باپ کو دعا، ہم نے ماں کی شان ہی بیان کرنی بس.
کہا باپ دعا کرے، اللہ باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا. اور رحمت کائنات کے ایک اور حدیث کے مطابق الصائم حتی یفطر، اللہ روزے دار کی دعا بھی رد نہیں کرتا جب تک افطاری نہ کر لے. اور ان تین بندوں میں دوسرا بندہ فرمایا امام العادل، انصاف کرنے والا حکمران دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا تو آسمانوں کو چیر کر عرش پر پہنچتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر حال میں اس کی دعا کو قبول فرمانا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا تین بندوں کے لیے تین حالات میں کبھی بد دعا نہ کی جائے. کئی بندے بد دعا کرتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھنا، جو ہوگی دیکھی جائے گی. فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے بارے میں کبھی بد دعا نہ کیا کرو، میں تے ماری جاندہ چنگا سے. فرمایا نہ کیا کر، منع کرے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کے بارے میں بھی بد دعا نہ کیا کرو. اولاد تنگ کرے اس کے لیے دعا کرے، اولاد تنگ کرے رات اٹھ جا اللہ کے سامنے اور کہو اللہ میری اولاد میرے لیے آزمائش بن گئی ہے، اللہ اس کے دل کو نرم کر دے، اللہ اس کے دل میں میری محبت پیدا فرما، اللہ اسے اپنا اور میرا تابع دار بنا. فرمایا اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو. ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے مالوں کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں کبھی بد دعا نہ کیا کرو. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، اور حضرت عائشہ کی حدیث سناؤں، وقت بہت زیادہ ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے حجرے میں 3 چاند گرے ہیں. کتنے چاند گرے ہیں؟ 3 چاند. کہتے ہیں میں نے اپنے والد ابوبکر صدیق سے پوچھا یہ 3 چاند کا کیا مطلب ہے؟ اور رحمت کائنات چلے گئے تھے دنیا سے، اور آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کا روزہ مبارک بنا. انہوں نے کہا میں نے دیکھا 3 چاند گرے ہیں. کہا پہلا چاند تو محمد مصطفیٰ قبول کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا چاند کائنات کا چاند، ساری دنیا کا چاند. کہا پہلا یہ ہے، اور دوسرا چاند ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور تیسرا چاند عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 چاند ماں نے خواب میں دیکھے ہیں. اللہ ہمیں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمت کائنات نے فرمایا عرب سے اور عربیوں سے 3 وجہ سے محبت کی. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان پر رحمت فرمائے. ہر وقت انہیں عربوں کے بارے میں بیڑا غرق کر دیا، عربوں کا، عرب فلاں عرب فلاں عرب فلاں. امام کائنات نے فرمایا عربوں سے 3 وجہ سے محبت کیا کرو. آقا کس وجہ سے؟ امام کائنات نے فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کیونکہ لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، کیونکہ میں محمد بھی عربی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور امام کائنات نے فرمایا وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ وَالْكَلَامُ عَرَبِيٌّ، فرمایا اللہ کا قرآن بھی عربی زبان میں ہے. اور امام کائنات نے فرمایا وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اور جنتیوں کا کلام بھی قیامت کے دن وہ عربی ہوگا. عربی سے محبت کیا کریں، عربی سیکھو گے تو قرآن آئے گا نا. اللہ ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا 3 چیزوں کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے، رحمت کے فرشتے گھر داخل نہیں ہوتے. امام کائنات نے فرمایا فیہ سورہ، کوئی تصویر ہو گھر میں جاندار کی، لوگوں نے گھروں میں لگائی ہوتی ہیں، فرمایا تیرے گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. ولا کلبن، گھر میں کتا ہو، فرمایا گھر میں فرشتہ نہیں آتا. اور فرمایا ولا جنبن، کئی بندے ان کو ناپاک ہو جاتے ہیں، معاف کیجیے گا احتلام ہو جاتا ہے جب، تو نہاتے ہی نہیں سارا دن، ناپاک پھرتے رہتے ہیں. رحمت کائنات نے فرمایا جان بوجھ کر ناپاک پھرنے والے جب تک تو پاک نہیں ہوتا تیرے گھر میں فرشتے نہیں آتے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مختصر بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، کتنا سونا ہوتا؟
احد پہاڑ کے برابر اگر میرے پاس سونا ہوتا میں محمد 3 دنوں کے اندر اندر اسے غریبوں میں تقسیم کر دیتا، 3 دنوں کے اندر غریبوں میں تقسیم فرما دیتا۔ رحمت کائنات نے فرمایا قرآن کی آخری 3 سورتیں آپ رات سوتے جب قرآن کی آخری 3 سورتوں کی آپ تلاوت کیا کرتے، آپ ہاتھوں پہ پھونکتے، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آپ ہاتھوں پہ پھونک کے اسے جسم پہ اس طرح مل لیا کرتے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری حدیث، قیامت کا دن ہوگا، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری 3 دفعہ اور ایک روایت میں 4 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے سفارش کریں، سارے نبی جواب دیں گے ہم نہیں جا سکتے، اللہ بڑا غصے میں ہے۔ امام کائنات کے پاس گئے، کہا کہ آپ ہماری سفارش کر دیں۔ امام کائنات گئے، اللہ کے عرش کے نیچے اس کے پائے کو پکڑا، سجدے میں گر گئے، 7 دن رات کے وقفے کے مطابق پڑے رہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع لک، کہا سر اٹھائیے آپ مانگتے جائیں گے اللہ عطا فرماتا چلا جائے۔ کہا اللہ میری امت، کہا جا نکال جا کے۔ کائنات کے امام گئے اپنے امتیوں کو نکال رہے، مشرک نے پھر بھی بخشے نہیں جانا، نکال رہے، نکل گئے، کوئی فائدہ ہوا کچھ؟ پھر چلے گئے نبی اللہ کے پاس، سجدے میں گر گئے، کہا اللہ ابھی نہیں سکون آیا، سجدے میں گر گئے، 7 دن رات تک، کہا یا محمد ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع لک، کہا سر کو اٹھا لو تو سوال کر میں اللہ تجھے عطا کروں گا۔ کہا یا اللہ میری امت، کہا جا نکال جا کے، پھر نکال کے لے کے آئے، پھر چلے گئے نبی اللہ کی بارگاہ میں، کہا یا اللہ میری امت، سجدے میں پڑ گئے، 7 دن رات تک سجدے میں پڑے رہیں گے دنیا کے مطابق، اور سجدے میں پڑنے کے بعد اللہ فرمائیں گے اے محمد ارفع راسک سل توتا، سر اٹھا لے، سوال کیے جا میں اللہ تجھے عطا فرماتا جاؤں۔ کہا اللہ میری امت، اللہ میری امت، کہا جا نکال جا کے، امت نکال لی، 3 دفعہ گناہگاروں کو نکال لیا، سارے نکل گئے، کہا یا اللہ سکون نہیں آیا، ابھی بھی شاید بندے ہوں، اللہ اپنا لب اپنے ہاتھ اللہ جہنم میں ڈال کے جہنمیوں کو نکالے گا۔ اور حدیث کے الفاظ پتہ کیا ہے؟ جس طرح سفارش کی نا 3 دفعہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طرح اللہ 3 دفعہ جہنم میں اپنے لب ڈال کر جہنمیوں میں سے امت محمد کو نکال رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا یصلیھا الا الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا يموت فیھا ولا یحییٰ، کہا کوئی بدبخت بندہ ہی، کوئی بد نصیب بندہ ہی جہنم میں رہ جائے گا، ورنہ شفاعت مصطفیٰ کی وجہ سے ہر گناہگار کو، ہر سیاہکار کو، ہر بدکار کو اللہ جہنم سے صرف شفاعت مصطفیٰ کی وجہ سے آزاد کر دے گا۔ لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسے بن جائیں کہ جب نبی کے سامنے قیامت کو جائیں اللہ کے نبی ہمیں جام کوثر بھی پلائیں، پینے نا انشاءاللہ، اللہ ہمیں جام کوثر بھی نبی کے ہاتھوں سے پلائے، اللہ ہمیں شفاعت مصطفیٰ بھی عطا فرمائے، اور اللہ جنت میں داخل ہوں ضرور ہوں لیکن ساتھ محمد مصطفیٰ کا عطا فرما دینا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔